الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات آپ سب حضرات کے لیے بڑی مبارکبادی اور خوشی کی ہے کہ اللہ نے اپنی توفیق سے آپ لوگوں کو تراویح میں شاید کہ دوسرا قرآن مجید سننے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ کی توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کے راستے آنکھوں کے سامنے کھول کے بتا دینا کہ آپ کی جو حالت ہے اس حالت میں یہ کام ہو سکتا ہے، بس آپ اپنی طرف سے بھی ارادہ کرو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے توفیق کا۔ عربی میں اسے کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر۔ جو اچھا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کے راستے اللہ ہم کو دکھا دیں، اب اس راستے پہ چلنا ہمارا کام ہے۔ اندھے کو بھی ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کراتے، ٹانگ پکڑ کے ادھر سے ادھر لے جا کے نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کو یہ نیک ہے یہ برا ہے دکھا دیتے، زبردستی سے گردن پکڑ کے وہ کام نہیں کراتے۔ اللہ تعالیٰ دوسرا قرآن سننے کا موقع دیا، اس میں اللہ بندوں کو اتنا بڑا نوازتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا، اسے لکھنا نہیں آتا، تو والد اسے سلیٹ پینسل دینے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے، پھر اسے یہ بھی اس طرح لکھاتے۔ لکھنے کے بعد جب بچہ لکھ لیتا تو پھر والد بولتے ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا اچھا لکھا، پھر بولتے جا کے امی کو دکھاؤ، جا کے فلاں کو دکھاؤ۔ لکھے کون؟ والد لکھے، ہاتھ پکڑ کے اس میں پھر آئے، لیکن منسوب کس کی طرف کر رہے؟ بچے کی طرف کر رہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جتنی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت کی کا ہاتھ پیچھے سے پکڑا ہوا ہے۔ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولے دیکھو میرے بندے کتنا اچھا کر رہے، دیکھو میرے بندے کتنی فرما برداری کر رہے۔ یہ مطلب ہے توفیق کا۔ اللہ کراتے نیک کام، منسوب کرتے بندے کی طرف، میرا بندہ کر رہا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے کہ میرے بندے کتنے فرما بردار ہیں۔ اس واسطے نیک کام کی اگر توفیق ملے تو اس پر شکر بھی ادا کرنا اور ڈرتے بھی رہنا کہ یہ نیکی کہیں برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اس کی ایک مثال، افطاری سے پہلے عورتیں افطار کے لیے کتنا محنت کر کے تیار کرتی ہیں، پکانے کے لیے، نئے نئے ڈشز بنانے کے لیے، فروٹس کاٹنے کے لیے۔ اتنی محنت اگر ہم لوگ کرنا شروع کریں تو پھر آئندہ سے پھر گھر میں افطار نہیں کرتے، مارکیٹ میں افطار کر لے کے آتا ہوں، گھر میں نہیں ہوتا۔ اتنا اگر ہم گھر میں افطار کی تیاری کرنا شروع کریں، بہت ثواب ملتا ہے عورتوں کو افطار کی تیاری کرنے پر، لیکن پھر برتن دھوتے وقت جو کوستے ایک دوسرے کو، وہ ساری نیکیاں چلے جاتی ہیں۔ افطار سے پہلے نیکیاں کما کے افطار کے بعد برتن دھوتے وقت جو بہو ساس کو، ساس بہو کو جو پکار لیتی رہتی ہے، اس میں ساری نیکیاں چلے جاتی ہیں۔ نیکی کرنے کے ساتھ نیکی کو بچانے کی بھی کوشش کر لینا۔ اس کی مثال علماء فرماتے ہیں
پھٹی ہوئی تھیلی میں اگر کوئی سامان ڈالنا شروع کرے اس میں سامان نہیں ٹکتا. اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کے بعد اپنا پاسورڈ ہر ایک کو شیئر کرے اکاؤنٹ خالی ہو جاتا. اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد نیکی پر فخر آ گیا، نیکی پر غرور آ گیا تو نیکیاں ختم ہو جاتی. ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک بار کار میں سفر کر رہے تھے، اے سی آن کر لیے، ڈرائیور سے بولے ونڈوز اتار دو، ونڈوز اتار دیے، اے سی آن ہے، گرم ہوا نہیں لگ رہی. ڈرائیور بولے ونڈوز چڑھائے تو ٹھنڈی ہوا لگتی، ونڈوز کھلے رہے، اے سی بھی کھلی رہی، ٹھنڈی ہوا نہیں لگتی. تو حضرت بولے ٹھیک ہے ونڈوز چڑھا دو. اس کے بعد سمجھائے اے سی جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور ونڈوز کھلے رہے، چلنے والی اے سی کا اثر بھی جسم پر نہیں ہوتا، چاہے 2 پہ رکھو 3 پہ رکھو. باہر کی گرم ہوا آئی، اے سی کام نہیں کرتی. جیسے اے سی جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی، شرط یہ ہے کہ ونڈوز بند رہنا. ایسے نیکی دل کو ٹھنڈک پہنچاتی بشرطے کہ گناہ کے ونڈوز بند رہنا. گناہ کے ونڈوز کھول لے کے کتنی بھی نیکیاں کرتے رہو، نیکی روح پر اثر نہیں کرتی. اے سی جسم پر اثر کرتی، نیکی روح پر اثر کرتی. شرط یہ ہے کہ ونڈوز بند رہنا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کی اے سی کھول لے رہے ہیں لیکن گناہ کے ونڈوز بند نہیں کر رہے ہیں. تراویح پڑھنے کے بعد شرافت سے جا کے گھر میں سو جاؤ بولے تو پورا مارکیٹ، بازار، چبوترے سب آباد رہتے ہیں. رات میں نکل کے ڈوسا کھا رہے ہیں، بنڈیوں پہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. ابھی آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھا آپ کے ہی محلے میں روڈ پہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. آپ بتائیے سڑک کرکٹ کھیلنے کی جگہ ہے، آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی. ان بچوں کے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، گلی کے لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گلی کے بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، کسی کو سدھارنے کی توجہ نہیں، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سننے والا نہیں. سڑک پر کیسا کھیلے گا کوئی گھر. اللہ کے نبی علیہ السلام سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیٹھنے سے منع فرمائے. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آنے جانے والوں کا حق بنتا ہے، راستے میں کیوں بیٹھے ہو؟ اگر بیٹھے ہو تکلیف مت پہنچاؤ، سلام کرو، سلام کا جواب دو، نابینا کو راستہ دکھاؤ، راہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاؤ. راستے کا حق ادا کرتے ہو تو رہو یہاں پر، نہیں تو راستہ خالی کرو. ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ سڑک پر کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز نہ ڈالے. یہ ادنا درجے کا ایمان ہے. پڑی ہوئی ہے تو ہٹا لے، یہ مسلمان کا کام ہے. اور مسلمان خود کیا کر رہا ہے؟ سڑک پر وکٹس رکھ کے کیپنگ کرتے ہوئے، بولنگ کرتے ہوئے کرکٹ کھیل رہا ہے. تو گناہ کے ونڈوز بند کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. اب آپ بتائیے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی شوگر پیشنٹ ہے، 250, 300, 350, 400 شوگر رہ رہی ہے، انسولین لے رہا ہے 16 پوائنٹ رکھ کے، 24 پوائنٹ رکھ کے، اگر وہ انسولین لے رہا ہے لیکن افطار کے ٹائم پہ ٹکا کے 3 پلیٹ کھا رہا ہے، انسولین کام کرے گی. نماز پڑھ کے آنے کے بعد پھر چاول بریانی سب مزے سے کھا رہا ہے، انسولین کام کرے گی؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جیسے دوائی کے ساتھ پرہیز ضروری ہے ویسے عبادت کے ساتھ بھی پرہیز ضروری ہے. ہم لوگ رمضان میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں
پرہیز کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کتنے نوجوان وہ ہیں رمضان کے مہینے میں موبائل لے کر ریلز دیکھنے میں، انسٹاگرام میں، اسنیپ چیٹس میں، فیس بک میں، نئے نئے جو ایپس آئے ہیں گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں۔ آج کل لوگ ایک نیا یہ بھی شروع کر لیے کہ 4 بجے تہجد کے ٹائم پہ آن لائن رہنا، نہیں رہے تو دوستوں کو ڈاؤٹ ہوگا سحری نہیں کرا کیا کی بول، اٹھے تو آن لائن ہے جیسا، آن لائن ہے تو اٹھے جیسا۔ اگر آن لائن نہیں ہے تو دوست ڈاؤٹ کریں گے آن لائن نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ سو گیا سحری نہیں کرا روزہ نہیں ہے، یہ نہیں بولے ایسا۔ اگر اٹھا رہتا تو فوراً کہا رہتا آن لائن دکھتا اپنے۔ تو اس واسطے 4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھنے سے بھی پہلے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی میسج کر دے کے چیٹنگ کر دے کے پھر اپنا کام کر لیں گے تاکہ میں اٹھا بول کے معلوم ہونا دوسروں۔ تو گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، رمضان کے مہینے میں اصل سنت جو صحابہ اکرام سے شروع ہوئی ہے وہ سنت ہے تراویح کی، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی سنت۔ اور یہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ، جس کا چھوڑنے والا آدمی گنہگار ہوگا، یہ اصل سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک بھی 2024 تک بھی پوری دنیا میں کہیں بھی 20 رکعت سے کم پڑھنا امت مسلمہ میں کہیں بھی ثابت نہیں۔ صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کیے، خلیفہ رہے، تقریباً پوری حیات میں 20 رکعت تراویح کا معمول۔ حضرت عثمان کے زمانے میں 20 رکعت کا معمول، حضرت علی کے زمانے میں 20 رکعت کا معمول، محدثین کے زمانے میں 20 رکعت کا معمول۔ 4 بڑے بڑے مسلک ہیں پوری دنیا میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں مسلک میں 20 رکعت کا معمول۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں سب 20 رکعت کا معمول۔ حرم مکی میں، مکہ مکرمہ میں اب تک بھی 20 رکعت کا معمول، مدینہ منورہ میں 20 رکعت کا معمول۔ تو اگر 20 رکعت سے کم تراویح پڑھنا بھی سنت ہوتا تو پھر یہ 20 رکعت پڑھنے والے سارے بدعتی ہوتے۔ 20 سے کم 10 رکعت 8 رکعت تراویح پڑھنا اگر سنت ہے اور 20 رکعت پڑھنا بدعت ہے تو سب سے پہلے بدعتی نعوذ باللہ کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے، سب سے پہلے بدعتی، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یعنی پوری امت مسلمہ میں سب سے کریم طبقہ وہ بدعتی ہوگا۔ ہم 1400 سال کے بعد گئے گزرے زمانے میں احمق اور بے وقوف قسم کے پیدا ہو کر ان کو بدعتی کہنے والے ہوں گے جنہوں نے نبی کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا۔ اگر 20 سے کم سنت ہوتی تو پھر امت مسلمہ میں 20 کی سنت اتنا زیادہ رائج نہیں ہوتی۔ کسی ایک امام کا تو بھی اختلاف رہتا کہ نہیں 8 ثابت ہے 20 ثابت نہیں، ایک امام کا بھی اختلاف ثابت نہیں، چاروں مسلک میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں بعض لوگ 10 رکعت تراویح پڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو 10 رکعت تراویح مکہ مکرمہ میں مینجمنٹ کی وجہ سے، کرونا وائرس کے زمانے سے وہ لوگ جو 10 پڑھنے کا لاگو کیے ہیں تب سے لے کے اب تک ویسے ہی ہے۔ وہاں مسئلہ مینجمنٹ کا ہے۔ ان نادان لوگوں کو کرونا کا جو ڈر آیا اس کے بعد سے جو قانون پاس ہوا وہ اب تک سدھرا نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں گزشتہ سال ہم نے وہاں دیکھا کہ مسجد مکہ مکرمہ، مسجد حرام میں جو دروس چلتے تھے وہ دروس کرونا وائرس میں جو بند ہوئے مدرسہ وہ اب تک بھی نہیں کھلا۔ ہمارے پاس تو کب کی کھل گئے مدرسے، ان کے پاس مدرسہ سہولتیہ جو مکہ مکرمہ کا مدرسہ ہے، حج کے موقع پر ہم اس مدرسے میں گئے تو مدرسہ بند ہے۔ پھر کیوں بند ہے؟ نہیں کرونا وائرس میں جب بند ہوا ابھی بھی بند ہے۔
ایک بار کوئی چیز بند کرے تو اسے پھر شروع کرنے کے واسطے کئی قوانین پاس ہو کے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، وہ مسئلہ مینجمنٹ کا ہے۔ نادان قسم کے لوگ مینجمنٹ میں آ گئے تو کون سی بل کب پاس ہونا نہیں معلوم ہوتا، تو اسے شریعت کے حساب میں اینگل سے نہیں دیکھتے اسے۔ تو 8 رکعت تراویح کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، 20 رکعت تراویح تمام امت مسلمہ کا معمول ہے۔ تو 20 رکعت کا نظام پوری امت میں رہا ہے۔ اب ایک عرصہ گزرنے کے بعد جو لوگ تاجر ہیں، تجارت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، رمضان میں عمرے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ دشواری ہوئی کہ پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے اور اس تراویح میں قرآن مجید سننا ہے، تو اگر 12.25 پڑھتے رہیں گے تو 27 کو ختم ہوگا۔ تراویح ہماری یہاں بھی ہو سکتی، مکہ مکرمہ میں بھی ہو سکتی، لیکن جو قرآن چھوٹ جاتا ہے 12.25 پڑھنے میں، پھر وہ قرآن کمپلیٹ کیسا ہونا؟ تو اس کے لیے کیا کیے کہ بھائی آپ 10 دن میں، 6 دن میں، 5 دن میں اپنی سہولت سے تراویح میں ایک قرآن ختم کر لو، تو ایک سنت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو عمرے پہ جانا ہے، جاؤ وہاں بھی تراویح پڑھ لو، بزنس میں جانا ہے جاؤ وہاں بھی تراویح پڑھ لو۔ تراویح کی سنت آپ کو کنٹینیو رہے گی، کہیں بھی مل جائے گی۔ قرآن سننے کی جو سنت ہے وہ ایک جگہ آپ کی پوری ہو گئی۔ اس سہولت کے پیش نظر علماء نے اجازت دی کہ آپ رمضان میں پورا قرآن مجید 27، 26، 25، 30، 20 جیسے آخری عشرے میں ختم کرتے ہیں، ویسا پہلے عشرے میں بھی ختم کر لے سکتے ہیں آپ قرآن مجید، لیکن تراویح آپ کی کنٹینیو رہنا ہے چاند دیکھنے تک، اس واسطے اجازت دی۔ ہوتے 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 زمانہ ایسا بدل گیا کہ اب تراویح بعد میں، ختم قرآن پہلے، تراویح سیکنڈ درجے میں، ختم قرآن پہلے۔ اس واسطے جہاں 5 پارے تراویح پڑھے گئے وہاں پر 1000 لوگ، 1200 لوگ، 1500 لوگ تراویح پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، 3 پارے، 5 پارے کے لیے جمع ہو گئے پہلے عشرے میں۔ جیسے ہی وہ ایک قرآن کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد سارے رمضانی مسلمان پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ ٹارگٹ کیا ہوا؟ قرآن مجید ہوا، اس واسطے قرآن سن لیا، اب ہو گئی تراویح۔ اب کتنے لوگ وہ ہیں جو عشاء پڑھ لے کے سیدھے گھر کو چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ ہم ایک قرآن ختم کر لیا۔ قرآن ختم کرنا مقصد تھا ہی نہیں، قرآن ختم کرنا تمہارے لیے سہولت کی خاطر رکھا گیا تھا، ورنہ اصل ختم تو تراویح ہونا ہے جو پورے مہینے ہونا ہے۔ تو لوگ اب ختم قرآن کو مقصود بنا لی، اس کی وجہ سے کئی مسجدوں میں لوگ صرف عشاء پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تراویح کا نظام، تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پبلک میں یہ غلط رواج دیکھا کہ لوگ 1.25 پارہ، 2 پارے، 3 پارے کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ تراویح میں لگ رہا ہے، کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی 4، کوئی 8، کوئی 10، کوئی 12 پڑھ کے نکل رہا ہے، تو آپ نے تھانہ بھون میں اور آس پاس کے مریدین کو یہ لکھ کر بھیجا اور اپنی مسجد میں یہ معمول شروع کیا، آج کے بعد سے ہماری مسجد میں صرف علم طرح سے تراویح پڑھائی جائے گی۔ 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر ہوتی پڑھ لو، جا کے سو جاؤ، لمبا ٹائم نہیں لیں گے۔ لیکن 20 رکعت تراویح جو سنت ہے، جس کے چھوڑنے سے آدمی گناہ ہوتا ہے، وہ سنت تم سے نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے یہ نظام شروع کیا کہ آپ علم طرح سے تراویح پڑھو، لیکن 20 رکعت پڑھو اور پابندی سے پڑھو، چاند دیکھنے تک پڑھو اور جا کے سو جاؤ۔ پورا قرآن نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہمارے پاس تقریباً مسجدوں میں، شاید پورے ہندوستان میں کسی مسجد میں ایسا ہوگا جہاں پر علم طرح سے تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ اگر ہے کہیں پر تو لوگ سمجھیں گے گاؤں دیہات کی مسجدوں میں حافظ صاحب نہیں ملتے نا، تو ہاں ہوگا، یا جو مسجد والے حافظ صاحب کو ہدیہ نہیں دے سکتے نا، وہاں پر ہوگا۔
जहाँ पर दे सकते हैं वहाँ पर अलम तरा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पूरा कुरान सुनाने वाले हाफिज साहब को ला लेना है। तब पूरा कुरान क्या हो गया, एक मेयार बन गया। 20 रकात तरावी जो थी वो सेकंड दर्जे में हो गई। इस वास्ते हम लोगों को ये जहन में रखना चाहिए, कुरान मजीद 1, 2, 3 अगर हम ख़त्म करते हैं तो बड़े सवाब की बात है, बड़ी नेकी की बात है, लेकिन ये ख़त्म करना बहाना ना बने आगे तरावी छोड़ने का। एक नेकी कर लिए, लेकिन ये नेकी इतनी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से हम आगे की तरावी छोड़ दें और ये समझ जाएं कि भाई 2 कुरान ख़त्म कर लिया हूँ, इतना सवाब मिल गया। रमज़ान में 1 नेकी करे तो 70 नेकियों के बराबर सवाब, 2 कुरान हो गए तो 140 कुरान ख़त्म करने का सवाब। अब बस काफ़ी है, आगे तरावी पढ़ या ना पढ़। कभी बिजनेस में किसी दिन आपका काउंटर 50 से 60 हज़ार हो गया, बस भाई रोज इतना नहीं हो रहा था, आज 60 हज़ार का काउंटर हो गया, टाइम से पहले दुकान बंद करके जाएंगे और इंतजार में रहेंगे, और ग्राहक आता, और ग्राहक आता, और ग्राहक आता। काउंटर 70 हज़ार से आगे बढ़ गया तो भी काउंटर नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ कुरान 1 से 2 हो गए तो तरावी छोड़ देंगे। तो इस वास्ते आपसे दूसरी दरखास्त ये है कि आपने बड़ी नेकी की है 2 कुरान मजीद सुनकर, लेकिन आगे चांद देखने तक हरगिज़ तरावी ना छोड़े। अब उसके लिए क्या करना है, आप किसी हाफिज साहब से दरखास्त करके इसी जगह पर या किसी मस्जिद के 2nd फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर अलम तरा से तरावी शुरू कर लो, या कहीं आसपास में मस्जिद में चलता है तो यहीं पर अलम तरा से पढ़ने का इरादा है। इशा की नमाज आप मस्जिद में जमात से पढ़ते या यहाँ जमात से होती, आओ आधे घंटे 40 मिनट में तरावी मुकम्मल हो जाती, फिर अपने घर चले जाओ, अलम तरा से तरावी हो जाएगी। और ये सुनो, अलम तरा से तरावी पढ़ना गरीबों की तरावी नहीं है, मालदारों की तरावी कुरान पढ़ने से होती, गरीबों की तरावी अलम तरा से होती। बोलने अलम तरा भी कुरानी है, पूरा कुरान भी कुरानी है। पूरा कुरान पढ़ने पर जो सवाब मिलेगा, अलम तरा पढ़ने पर भी वही सवाब मिलेगा। उसे लोग अपनी इंसल्ट समझ जाते, अलम तरा से पढ़ लेके जा रहे। अलम तरा क्या पढ़, महाभारत रामायण है क्या? अलम तरा भी कुरान मजीद ही है। तरावी छोड़ के सोने के बजाय अलम तरा से यानी छोटी छोटी 10 सूरतों से तरावी पढ़ के चले जाना, ये ज्यादा फजीलत की बात है और ज्यादा अहम बात है, इसलिए इसका एहतमाम रखें। तीसरी बात आप हजरात से ये है, रमज़ान की इस मुबारक महीने की निस्बत से 2-3 सूरतें जो आपको पहले से नहीं आती थी, वो इस रमज़ान में सीखने की कोशिश करें। कितने रमज़ान गुजर गए, जितने सूरतें आपको बचपन में याद थे अब तक भी वही याद है। 20 साल की उम्र में जो सूरतें याद थी, 30 साल की उम्र हो गई तो भी वही सूरतें याद हैं। अभी भी 5 लोग पूछते हैं कि अगर हमको दुआएं कुनूत नहीं आती है तो वितर की नमाज में क्या पढ़ना। कितने साल हो गए, आपकी उम्र कितनी है? 30 साल हो गई। 30 साल में दुआएं कुनूत नहीं सीख सकते। अगर महीने में एक सेंटेंस भी सीखे तो 6 महीने में दुआएं कुनूत याद हो जाती। फिल्मों के डायलॉग जैसे याद रखते वैसा दुआएं कुनूत याद रख ले सकते, लेकिन याद करने का शौक नहीं है तो 40 साल हो गए तो भी दुआएं कुनूत याद नहीं हो रही लोगों को। तो इस वास्ते इस रमजान में कोशिश करो कि मुझे पूरे कितनी सूरतें आती, 6 सूरतें आती और 2 सूरतें याद करने की कोशिश करूंगा। 30वें पारे में आखिरी आधे पारे के बाद, पारे के बाद बहुत छोटे छोटे सूरतें हैं, आराम से याद हो सकते। एक टेलर साहब थे, उनको कुरान याद करने का शौक हुआ तो कुरान मजीद में इन्ना आतैना का सूरा है, जाके ज़िरास करा के ला लिया। ज़िरास करा के मशीन के सामने जो दीवार है, दीवार पे चिपका लिया।
اب کپڑے سی رہے, منا آتینا کا سورہ دیکھ کے وہ یاد کر لے رہے, کپڑے سی رہے. ایک دن میں انا آتینا کا سورہ یاد ہو گیا. وہ ہونے کے بعد دوسرا سورہ سراس کرا کے لا لیے, دیوار پہ چپکا لیے. اپنا کام بھی کر رہے, وہ سورہ دیکھ کے یاد بھی کر رہے. ہوتے ہوتے چھوٹی سورتوں سے لے کے بڑی بڑی سورتیں بھی یاد کر لیے. آدمی کے دل میں جذبہ ہوا. قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے. وہ فرماتے ہیں شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے میاں گاؤں سے ٹیلر تھے, تو دھاگا, سوئی, بٹن وغیرہ خریدنے کے لیے گاؤں سے ہفتے میں ایک بار, 10 دن میں ایک بار آتے تھے. ایک دن حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت بولے تھوڑا قرآن سناؤ, کیسا پڑھتے تم؟ تو بغیر تجوید کے الٹا سیدھا سنائے. تو حضرت بولے تجوید سے سیکھ لو. ان کی عمر ہے 55-60 سال کی عمر. اس عمر میں بول رہے تجوید سے سیکھ لو. تو حضرت بولے ہمارے گاؤں میں کوئی ہے نہیں ہم کو سکھانے واسطے, حافظ صاحب ہی نہیں ہمارے گاؤں میں, کون سکھائے گا؟ تو شاہ صاحب یہ بولے کہ جب بھی آپ گاؤں سے ہردوئی شہر آتے نا تو ایک آدھا گھنٹہ ہمارے مدرسے کو آ جاؤ. تو آدھے گھنٹے میں ہم تمہارے کو جتنا سکھا سکتے اتنا سکھائیں گے. تو ہر ہفتہ جب بھی وہ گاؤں سے شہر کو آتے تو مدرسہ آ کے مول صاحب کے پاس بیٹھ کے تجوید سے ایک ایک سورہ نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کریں. 6 سے 8 مہینے تک کنٹینیو آئے. اس کے بعد پھر آنا بند ہو گیا. 4-6 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوئی. حضرت بولے کام 4 مہینے سے نہیں دکھ رہے. تو وہ بڑے میاں سنانے لگے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ یہ 6-8 مہینے جو میں یہاں سیکھ رہا تھا وہ لے جا کے گھر میں بیوی کو سکھا رہا تھا. بیوی کیاج کرنے کی صلاحیت تھی تو وہ سیکھ لے کے پورا نورانی خیرہ بھی پڑھ لی, ناظرہ قرآن بھی ختم ہو گیا. اب الحمدللہ گھر میں لڑکیوں کا مکتب بھی شروع ہو گیا. گھر میں لڑکیوں کا مکتب بھی شروع ہو گیا. اب میں جو تھوڑا بہت آپ سے سیکھا تھا باقی قرآن مجید میں گھر والی کے پاس سے سیکھ لے رہا ہوں. باقی قرآن مجید گھر والی کے پاس ہی سیکھ رہا ہوں. آدمی سیکھنا چاہے تو کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا. تو جو صورتیں آپ کو ابھی یاد آئیں اس میں سے کچھ صورتیں بڑھانے کی کوشش کرو. چوتھی بات آپ حضرات سے یہ ہے, آج کل ہم لوگوں میں 2 باتیں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں, 2 بیماریاں. ایک ہے بدگمانی کی بیماری, دوسری ہے بے صبری کی بیماری. یہ 2 بیماریاں ہمیں بہت زیادہ ہیں. بدگمانی, کسی کو دیکھے تو اچھا گمان آ رہا ہی نہیں ہے. کوئی اچھے کپڑے پہنے نہیں دیکھا جاتا, اچھی گاڑی رکھے نہیں دیکھا جاتا, گھر بنا لیے نہیں دیکھا جاتا, شادی ہو گئی نہیں دیکھا جاتا, 1 سے 2 ہو گئی پھر تو اور بھی نہیں دیکھا جاتا. ایک صاحب سنا رہے تھے گھر میں چوری ہو گئی. محلے کے لوگوں کو پوچھے بھائی کون تو گھر میں آئے تھے کیا, آپ دیکھے کیا؟ نہیں ہم نہیں دیکھے, ہم نہیں دیکھے. چور آیا تو کسی کو بھی نہیں دکھتا. وہی گھر میں اگر دوسری بیوی آ گئی پورے محلے کو دکھ جاتا. یا بوائے فرینڈ کے پاس گرل فرینڈ آ کے چلی گئی سب کو دکھ جاتا. ہم دیکھے ہم دیکھے ہم دیکھے ہم دیکھے, چور کو کوئی بھی نہیں دیکھے. دوسروں کے حرام تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے لیکن دوسروں کا حلال سب دیکھ رہے. حرام کرنا وہ نہیں دکھ رہا ہے, حلال کرنا تو سب کو دکھ جا رہا ہے. تعجب کی بات ہے. بدگمانی بہت بڑی بیماری ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے گھر سے چوری ہو گئی تو انہیں بیٹھ کے سوچا کون چرایا ہوگا. یہ میرے رائٹ سائڈ والا پڑوسی چرایا ہوگا, لیفٹ سائڈ والا چرایا ہوگا, سامنے والا چرایا ہوگا. بیٹھ کے انہیں چرایا انہیں چرایا, انہیں چرایا انہیں چرایا بول کے سب کے بارے میں جو گمان کرتے گیا
شام ہونے تک چوری کرنے والے چور کو جتنا گناہ ہونا تھا اس سے زیادہ گناہ اس کو ہوگا. ایک تو چوری بھی ہوئی، اس کے گھر سے پیسہ بھی چوری ہو گیا، دوسرا بدگمانی جو دوسروں کے بارے میں کیا ہے اس کی وجہ سے الٹا گناہ بھی آیا، پیسہ بھی گیا، گناہ بھی آیا. اس واسطے بدگمانی ہرگز نہیں کرنا کسی کے بارے میں. اور دوسری چیز ہے بے صبری، جلد بازی بہت ہو رہی ہم لوگوں کو. جلد بازی کرنے کی چیزوں میں نہیں کر رہے، نہیں کرنے کی چیزوں میں کر رہے. گاڑی چلانے میں دیکھو کتنی جلد بازی کرتے لوگ، خاص طور سے نوجوان بائک چلانے میں کتنی جلد بازی کرتے ہیں. اب تو ہر کوئی آدمی یوٹیوبر بنتے جا رہا ہے. اپنی گاڑی ریس کرو، ایک ٹائر پہ چلاؤ کھڑے ہو کے اس طرح بندروں کی طرح، اب پھر اس کو ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرو، پوز مارتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، یوٹیوب میں آ جاؤ. اگر اللہ نہ کرے گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑا سا سلپ ہو گئی گاڑی، ہاتھ پیر ٹوٹنے کے علاوہ جان جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. ابھی حال میں ایک نوجوان ایسے ہی ایک ٹائر پہ گاڑی چلانے کی چکر میں چلایا، سلپ ہو گیا، جا کے کھمبے سے لگا، ہاتھ پیر وہیں اتنا چھل گیا کہ خون نکلنا شروع ہو گیا، ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا، انتقال ہو گیا. رمضان کے بعد اس کا نکاح تھا. اب آپ بتائیے وہ خود کتنی امید پہ رہا ہوگا، اس کے ماں باپ کتنی امید پہ رہے ہوں گے. لیکن رمضان کے مہینے میں موت آ رہی تو بھی کیسی آ رہی ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں آ رہی، سڑک کی موت آ رہی ہے. اس واسطے بے صبری والی حرکتیں مت کرو، صبر سے کام لو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ دو بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے گھر والی اور اپنے والدین ان کے ساتھ جتنا ہو سکے حسن سلوک کرو. کیونکہ رمضان کے مہینے میں گھر کی عورتیں سحری میں اٹھ کے پکاتی، افطار میں پکاتی. ہم سحری میں اٹھ کے کھانا ہم لوگوں کو بھاری لگتا، کبھی کبھار بغیر سحری کے رہ جاتے اس واسطے کہ نہیں اٹھ سکتے ہوئے، تو ہم کو اٹھنا بھاری ہے. ان کو اٹھ کے تازہ روٹی، گرم گرم روٹی پکا کے، 2-3 طرح کے سالن چٹنے بنا کے، دسترخوان بچھا کے، پھر کھانے کے بعد ہم اتنے شریف ہیں پلیٹ بھی نہیں اٹھا سکتے، دسترخوان نہیں اٹھا سکتے، دسترخوان نہیں بچھا سکتے. گھر کی عورتیں اتنی خدمت کرتی. میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو کب عقل آتی یا کب ہدایت ملتی. 55 سال کی عمر ہے والدہ کی، وہ بیچاری 55 سال کی عمر میں دسترخوان بچھا رہی، برتن رکھ رہی، کھانا بنا رہی، روٹی بنا رہی ہے. اور یہ نوجوان 20-25 سال کا کھانا نہیں بنا سکتا، سالن نہیں بنا سکتا، تو کم از کم دسترخوان تو بچھا سکتا، پلیٹ تو رکھ سکتا، پانی تو رکھ سکتا، کھانے کے بعد اٹھانے میں ہیلپ تو کر سکتا. ماں 60 سال کی عمر کی ہے، کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، پھر بھی وہ خود اٹھا رہی، وہ خود بچھا رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں اپنے پیسوں سے خرید کر لائے ہوئے نوکر اور غلام کا بوجھ ہلکا کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے نوکر کے ساتھ سلوک اچھا کرو. ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے تیار ہیں، کسی کام میں ساتھ. افطار میں عصر کے بعد بھی موبائل ہاتھ میں رہتا ہے. وہی بیچاری گھر کی عورت روزہ رہ کر، گرمی کا روزہ، ہم سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اوابین کی نماز ہم نہیں پڑھتے، گھر کی عورتیں پڑھتی ہیں. تہجد کی نماز ہم سے زیادہ گھر کی عورتیں پڑھتی ہیں. عبادت میں بھی آگے ہے، خدمت میں بھی آگے ہے. اور ہم رمضان کے مہینے میں عصر کے بعد بھی موبائل چھوڑنے تیار نہیں. افطار کے وقت کئی نوجوان لڑکوں کو دعا بھی نصیب نہیں، 2 منٹ اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق نہیں. اس واسطے اللہ کے بندوں، رمضان کے مہینے میں اپنے گھر والی خاتون، بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، ان کی خدمت کرو. خدمت یہ ہے کہ سحر اور افطار میں دسترخوان بچھانے اٹھانے کی ذمہ داری آپ لے لو. 11 مہینے آپ خدمت نہیں کر سکتے، کم از کم رمضان کے مہینے میں اپنے گھر والی کا ہیلپ کریں، والدہ کا ساتھ دیں. اور اس کے ساتھ کیسی بھی حالت رہتے آپ لوگوں کی،
اسلامی تہذیب اور کلچر جب تھا نا، تو اس وقت خلافت عثمانیہ کے دور میں عید کے دن مسلمان عید کی نماز پڑھ کے جب گھر آتا تو گھر کی عورتیں بن سور کے تیار ہو کر اپنے شوہر، بیٹا، بھائی وغیرہ کا انتظار کرتی کہ عید کی نماز پڑھ کے آنے سے پہلے ہمارے پاس تو شیر خورما چلتا ہے، ادھر کھجور اور کھاوا چلتا، تو کھجور اور کھاوا تیار کر کے رکھتی، آتے ہی تشتری میں کھجور اور کپ میں کھاوا دے کر پیش کرتی۔ پینے کے بعد شریف اگر خاندانی ہے، ایسا ویسا نہیں ہے، خاندانی ہے، تو پھر ان کا معمول یہ تھا کہ اس قہوہ کے پلیٹ میں، تشتری میں سونے کی انگوٹھی رکھ کے گفٹ ان کو گھر والیوں کو دیتے۔ کس دن؟ عید کے دن، کہ آپ کے رمضان بھر کی خدمت کا اور عیدی جو تحفہ ہے آپ کے لیے ہے۔ یہ پیش کرنا اسلامی کلچر تھا۔ ہم لوگوں کو کلچر بھی نہیں معلوم، کچرا معلوم، خالی کلچر کیا معلوم ہے۔ رمضان میں یہ تو بدنام کر کے رکھے کہ بھائی عورتیں بہت شاپنگ کرتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، عورتیں رہتی تو ان کو بولتے تھے آپ وہ کیا کرتی ہے، لیکن یہاں تو نہیں ہے، ٹرانسجنڈر تو نہیں ہوا نا کسی کا، ہے خواتین جی پہلے سے بولنا دوسرے جوڑے کا بول دیا غلطی سے۔ ایک صاحب بولے رمضان کا چاند دکھ گیا، اب اپنے چاند سے چاند دکھنے تک دور رہو۔ رمضان کا چاند دکھ گیا، اپنے چاند سے چاند دکھنے تک دور رہو بولو۔ تو دوسرے صاحب بولے اگر اپنے چاند سے اتنا دور رہے تو پھر زندگی میں دوسرا چاند آ جاتا۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ گھر والیوں کی خدمت کریں، تو جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو ہدیہ گفٹ پیش کرو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے جوڑے کپڑے کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو۔ دیکھو ہدیے کی خصوصیت یہ ہے، کم زیادہ نہیں دیکھتے، ہدیے کی بنیاد ہے محبت، ہدیے کی بنیاد ہے محبت، محبت کا اظہار کرنے کی شکل ہدیہ ہوتی، تو اس واسطے تھوڑا زیادہ وہ نہیں دیکھیں گے، محبت ہے تبھی تو دے رہا ہے، محبت نہیں ہے تو کیوں دیتے ہیں، تو اس واسطے 1000 روپے کیا دوں، 200 روپے کیا دوں، 2000 کیا دوں، حیثیت کے حساب سے یہ ٹارگٹ رکھ کے جمع کرو کہ عید کے دن یا عید سے پہلے مجھے اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو ہدیہ دینا ہے۔ جوانی میں ہمارے ماں باپ بہت سی خواہشات اس واسطے قربان کر دیے کہ میرے بچے کو پلانا ہے، میرے بچے کو کھلانا ہے، میرے بچے کی فیس بھرنا ہے، میرے بچے کا مسئلہ ہے، میری بیٹی کے لیے ہے، یہ سوچ کر بہت سی خواہشات جوانی میں ماں باپ قربان کر دیے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کرنے، چھوٹی موٹی خواہشات پوری کرنے میں ہم دل دکھائیں، اظہار کریں۔ اس واسطے رمضان میں ساتھ دینا اور رمضان کے ختم پر کچھ نہ کچھ ہدیہ دینے کا اہتمام کرو۔ اور خواتین بھی ہیں تو پھر دوسری بات یہ بھی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ابھی آتے ہوئے بھی مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ ایک صاحب بائک میں اپنی گھر والی کو بٹھا لے کے ہمارے بائک کے سامنے سے آ رہے تھے، تو میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں برقع پہنی ہوئی ہیں لیکن بائک میں بیٹھنے کا ڈھنگ طریقہ بھی نہیں آ رہا،
पहली चीज़ तो हम ये बोलते हैं कि भाई घर वालियों को बाइक पे बिठाकर बाहर ना ले जाओ, ऑटो से ले जाओ या मेहनत कोशिश करके कार खरीद लो छोटी बहुत, उसमें ज़्यादा पर्दा रहता है। कार इस वक्त ख्वाहिश नहीं है, दीनदार पर्देदार घराने की ज़रूरत है इस वक्त। दिमाग और ख्यालात इतने ख़राब हो गए हैं लोगों के। हम तो ये समझते थे कि भाई बुरखे में है औरत तो लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ बुरा नहीं सोचते, लेकिन बुरखे का मिसयूज़ होना शुरू हो गया। हिंदू पहनना शुरू कर दिए, वो कार्टून्स में पहनना शुरू कर दिए, रील्स में पहनना शुरू कर दिए। अब तो बास हौले और बदतमीज़ किस्म के लोग शादी के मौके पर वो स्टेज पर दूल्हे के गले मिलने के लिए आते, तो उसमें लड़के भी क्या कर रहे हैं, बुर्का पहन लेके आके दुल्हन के सामने दूल्हे से गले मिल रहे। अब दुल्हन परेशान, अभी पहली रात भी नहीं हुई, बुर्के वाली आके गले पड़ गई। बाद में जब हटाया गया तो मालूम हुआ दोस्त बुर्का पहन के आया है, लड़का बुर्का पहन के आके परेशान करना चाहे। उसे क्या बोल रहे हैं, प्रैंक, प्रैंक, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जैसे अप्रैल फूल था वैसा फूल बनाना चाह रहे हैं, बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। तो बुर्के का भिखारी मर्द, भीख मांगने वाले मर्द बुर्का पहनना शुरू कर दिए, भीख मांगने वाली हिंदू औरतें बुर्का पहनना शुरू कर दी। तो बुर्के का मिसयूज़ होने की वजह से अगर हमारी औरतें बुर्का पहन कर भी बाहर निकलती हैं तो भी बाइक में बैठने का जो ढंग है मर्द से चिपक कर बैठती हैं और दो तरफ पैर डालकर बैठती हैं। दो तरफ पैर डाल के बैठना ये मर्दाना तरीका है, जनाना तरीका नहीं है, तहजीब के खिलाफ है। लेकिन कितनी लड़कियां, कितनी औरतें दो तरफ पैर डाल के जो बैठती हैं वो मर्दाना तरीका है, बिल्कुल उसमें बेहयाई होती है। और बुर्का पहनने के बाद जब दो तरफ पैर डाल के बैठते हैं तो बुर्का तो ऊपर हो जाता है और अंदर जो आप कपड़ा पहने हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। कितनी औरतें तहजीब तक नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी घरवालियों को और सहाबा इकराम अपनी घरवालियों को हौदज, पालकी जिसे बोलते हैं, चार तरफ से प्याक रहती और दो तरफ लकड़ियां रहती हैं, लोग कंधे पे उठा के ले जाते, अंदर पालकी में औरत रहती है, कोई किस औरत को देख भी नहीं सकता, इतना पर्दे के साथ ले जाते हैं। और आजकल हमारे बुर्के भी भड़कीले बुर्के, शौकीले और भड़कीले बुर्के हैं कि देखने वाले की शहवत भड़कना शुरू हो जाती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आजकल की औरतों के बुर्के ऐसे हैं कि बुर्के को और एक बुर्का होना, बुर्के को भी और एक बुर्का होना। बुर्का पहनते जिस्म छुपाने के लिए, लेकिन बुर्का इतना डिज़ाइन का है, इतना एम्ब्रॉयडिंग का है। बुर्का काला है लेकिन डिज़ाइन उसमें एम्ब्रॉयडिंग वाइट कलर की है, बुर्का काला है लेकिन नोज पीस वाइट है। इस तरह डबल कलर के बुर्का पहनना भी बेहयाई है, ये भी एक तरह का फैशन है। और रमज़ान के महीने में कितनी औरतें वो हैं जो शॉपिंग करने की नीयत से रात के 11 बजे, एक मरतबा तो परसों मैं टोली चौकी से आ रहा था रात के 2:30 बजे, अभी एक हफ्ता पहले अशरे में रात के 2:30 बजे आ रहा था, तभी भी टोली चौकी के वो पिस्ता हाउस के पास, शाह हाउस के पास बुर्का पहनी हुई औरतें खड़े होकर हलीम और उफला खा रही। आप बताइए 2:30 बजे घर की औरत बाजार में खड़े होकर खाएगी, कहां से सीखी है तहजीब? एक बार हम बाहर से आ रहे थे हुसैन सागर के पास, 1:30 बजे के करीब, 1:30 बजे एक लड़का 3 लड़कियां बुर्का पहनी हुई आइसक्रीम की बंडी के पास खड़े थे, आइसक्रीम खा रहे हैं। 1:30 बजे आइसक्रीम खाते हैं, जिन्नात है क्या? 1:30 बजे आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम तो दिन में 12 बजे गर्मी के टाइम पे खाने की चीज़, रात में 1:30 बजे खा रहे हैं। यानी नेचर क्या है, फितरत क्या है, वो भी मत मारी गई है कि कौन से टाइम कौन सी चीज़ खाना, कहाँ खाना, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। फैमिलीज को ले जा रहे हैं लोग, ले जाके रात में हुसैन सागर के फुटपाथ पे जो पार्क बना हुआ है साइड में सड़क के किनारे, वहाँ बैठ के लोग चटाई बिछा के, चादर बिछा के फैमिलीज के साथ बैठ के खा रहे हैं। यानी उस जगह पर अगर दिन में भिखारी बैठ के खाया तो उन्हें जलील है, रात में फैमिली बैठ के खाए तो वो लोग इज्जत वाले हैं। जहां दिन में भिखारी बैठ के खाता है वहां रात में फैमिलीज बैठ के खा रहे हैं।
اور یہ صرف مردوں کی خواہش نہیں ہے، بہت سی عورتوں میں یہ خیال اور یہ سوچ پیدا ہو گئی، ہفتے میں ایک بار تو بھی باہر کا ہونا، ہفتے میں ایک بار تو بھی ہوٹل کا ہونا، مطالبے شروع کر دیتے ہیں، نخرے شروع ہو جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کھانا بنانے، آج نہیں بنائیں گے، مندی لے کے آؤ، بنا لے کے آؤ، اچھا چلیے لے کے آئیں گے بھائی گھر میں بیٹھ کے نہیں، یہاں کھائے تو مزہ نہیں آتا، ہوٹل جا کے کھائیں گے، عورت بول رہی ہے ہوٹل جا کے کھائیں گے۔ یہاں ایک بات سنو، جو مرد یا جس مرد کو عورت خود مزے مزے کے کھانوں کی عادت ڈلوا دے، پھر تمہارے ہاتھ کے کھانے میں اسے مزہ نہیں آتا، پھر اس کے بعد باہر کھانے کی عادت شروع ہو جاتی ہے، کھانے کی عادت باہر شروع ہو گئی تو پھر سونے کی عادت بھی باہر شروع ہو جاتی ہے، رات گزارنے کی عادت بھی باہر شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کی چیزوں سے جب مزہ اڑ جاتا ہے تو بازاری چیزوں میں آدمی مزہ لینا شروع کرتا ہے۔ عورت کیسے بول سکتی ہے کہ ہوٹل کی مندی لا کے کھلا؟ ان کو یہ چاہیے تھا کہ آپ گوشت لا لو، میں اپنے ہاتھوں سے مندی بناؤں۔ باہر کے مزے کے کھانے کھلانے کی عادت خود بیوی دلوا دے یا خود شوہر دلوا دے، اس کے بعد پھر کبھی ایک بار مہینے میں گھر کی عورت مندی بنائی، صحیح نہیں بنی، اب وہ کھلانے کے بعد انتظار میں رہتی بیچاری، کچھ تو بھی تعریف کرتے کیا، کچھ تو بھی تعریف کرتے کیا، نہیں کرا تو انہیں خود پوچھتی کیسی ہے بولو، کیا بولیں گا، ہوٹل کے جیسی تو نہیں رہتی، تم باہر کے مزے لگا دے کے اب اپنے ہاتھ سے پکانے کے بعد کہاں سے مزے کی امید رکھو گے؟ اس لیے بازاری غذاؤں سے بچو۔ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے بھی ٹیفن اڈلی وغیرہ ہوٹل سے دلاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے شاپنگوں سے بچو۔ اللہ کے بندوں، آپ دیکھ رہے ہیں غزہ اور فلسطین کے حالات کیسے ہیں۔ وہاں پر لوگ افطار میں گھاس کا سوپ پی رہے ہیں، سڑک پر بارش کا پانی پڑنے کے بعد جو جم جاتا ہے، معصوم بچے وہ سڑک کا پانی اٹھا کے پی رہے ہیں، درخت کے پتے توڑ کر بچے کھا رہے ہیں۔ وہ منظر جو صحابہ کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تو درخت کے پتے صحابہ کھا کے گزارے ہیں، وہ منظر آج معصوم بچوں پر گزر رہا ہے۔ ہم تو صرف رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، وہ 4 مہینے سے روزے دار ہیں، کچھ کھانے کو ملا نہیں ملا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ دنیا نہیں دیکھی ہوگی وہ منظر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی وہ بچے، وہ عورتیں نہ پردہ چھوڑتی ہیں، نہ روزہ چھوڑتی ہیں، نہ تراویح چھوڑتی ہیں، رات میں سوتی بھی ہیں، حجاب اور نقاب پہن کر سوتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نقاب پہن کر کیوں سو رہی ہو، تو کہتی ہیں پتہ نہیں کب کون سا بم برس جائے گا اور ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں، تو صبح جب ملبے میں سے ہمیں نکالا جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لاش کا بھی پردہ رہے، ہمارے چہرے کو، ہماری لاش کے کو بھی چہرے کو نہ دیکھا جائے۔ ایسے حالت میں وہ لوگ ملبوں کے سامنے، آپ دیکھ لیجئے الجزیرہ جو نیوز چینل ہے، اس میں آپ لائیو آپ کو دکھ جائے گا کہ ملبوں کے سامنے تراویح پڑھ رہے ہیں، معصوم بچے بغیر پانی پی کے سحری کر رہے ہیں، پانی پی کے افطار کر رہے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے، ایک بچی کی والدہ شہید ہو گئی، ابھی بھی وہ بچی بول رہی ہے میری امی سفر پہ جا کے ہے، میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن ماں شہید ہو کے 3 مہینے ہو گیا۔ ایسے حالات چل رہے ہیں بچوں کے۔ کیا ان حالات میں بھی ہم KFC نہیں چھوڑ سکتے؟ ان حالات میں بھی ہم میکڈونلڈ کا نہیں چھوڑ سکتے؟ ان حالات میں بھی ہم کولڈ ڈرنکس نہیں چھوڑ سکتے؟ پیپسی، کوکا کولا پینا نہیں چھوڑ سکتے؟ اسرائیلی پروڈکٹس نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ بتائیے ہم کیا پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے؟ ہم غم میں کیا شریک ہیں؟ کیا ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا بیت المقدس کی حفاظت کرنا صرف فلسطین کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟
ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم ہندوستان میں ہوتے ہوئے ایک بابری مسجد کو نہیں بچا سکے. گیان واپی مسجد خطرے میں ہے, لکھنؤ کی عیدگاہ خطرے میں ہے, کتنی مسجدیں ٹارگٹ میں ہیں ہندوستان کی, اور وہ کتنے سالوں سے بیت المقدس کو نہ چھوڑنے تیار نہیں. کتنے نسلیں ان کی قربان ہو گئی. آپ کو معلوم ہے فلسطین کے مسلمانوں کا عزم, اگر حالات تنگ ہونے کی وجہ سے کوئی فلسطینی خاندان فلسطین چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاتا ہے, گھر جانے کے بعد اپنے گھر میں ملک چھوڑ کے جانے کے بعد دوسرے ایریے میں دوسرے ملک میں جب وہ لوگ گھر بناتے ہیں تو وہاں گھر بنانے کے بعد ایک میخ گاڑ کر ایک چابی اسے لٹکا دیتے ہیں. کیا چابی لٹکا رہے ہیں؟ تو وہ باپ جو گھر بنایا اپنے بیٹے کو بولتا ہے یہ چابی فلسطین میں جو ہمارا گھر ہے اس کی چابی ہے. اگر میرے مرنے کے بعد تمہیں فلسطین واپس جانا نصیب ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس ملک میں نہیں رکنا, فوراً فلسطین جانا اور اپنے شہر میں جا کر اپنا مکان اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا. اپنی نسلوں کو یاد دلاتے ہیں وہ لوگ کہ ہمارا اصل ملک فلسطین ہے, ہمیں واپس فلسطین جانا ہے, حالات خراب ہیں اس واسطے ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں. اتنا وہ بیت المقدس اور فلسطین کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہم ان کی محبت میں, ان کی ہمدردی میں, ان کی خیرخواہی میں دسیوں بار بول رہے ہیں بھائی KFC کا چھوڑ دو, میکڈونلڈ کا چھوڑ دو, کولڈ ڈرنکس چھوڑ دو. دنیا کا ایک ڈاکٹر ہمیں بتا دو جس نے کہا ہو کہ کولڈ ڈرنکس میں 1% کا بھی فائدہ ہے. پیپسی کوکا کولا پینے میں, اسپرائٹ پینے میں 1% کا فائدہ ہو ہمیں بتا دو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا ہے, ہر دعوت میں اسے رکھا جاتا ہے, اور اس کا 40% پروفٹ اسرائیل کو پہنچتا ہے. 40%. اور آپ لوگ یہ سمجھتے, ہم لوگ بھی یہ سمجھتے تھے اور سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل چھوٹا سا کنٹری ہے, 56 مسلم کنٹریز ہو کر بھی کیوں اسرائیل کو ختم نہیں کر سک رہے ہیں؟ کیوں ختم کر سکیں گے؟ کیسے ختم کر سکیں گے؟ 56 مسلم کنٹریز کے پاس جتنی فوج ہے تنہا اسرائیل اور امریکہ کے پاس اتنی ہے. آپ کے پاس جتنے بم بارود ہیں تنہا اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے. کہاں سے آ رہا ہے اتنا سارا؟ حالانکہ تیل کے خزانے ان کے پاس ہیں, لیکن پرافٹ جو جمع ہو رہا ہے وہ پورا یہودیوں کے پاس ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو انڈیا میں رہتے ہیں وہی بہت نرم دل ہیں, ہمارے اندر ہی انسانیت ہے, عرب میں رہنے والوں کے پاس انسانیت نہیں ہے, وہ لوگ حیوان ہیں, ان کو رحم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اتنی دور رہ کر جب فلسطینوں کا غم رکھ سکتے ہیں تو مدینہ منورہ سے فلسطین 1050 کلومیٹر دور ہے, بس 1050 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو ہمدردی نہیں ہوگی, ہم سے زیادہ ہوگی. لیکن اس سے پہلے اسرائیل سے عرب کنٹریز کی 3 جنگیں ہو گئی. کتنی؟ 3 جنگیں ہو گئی. تینوں جنگوں میں عرب کنٹریز ہار گئے, اسرائیل جیتا, کیونکہ پیچھے امریکہ کا سپورٹ ہے. سب سے بڑا دہشت گرد پوری دنیا کا اس کا سپورٹ ہے. تو اس واسطے ان کو بھی فکر ہے, غم ہے, حیبت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جمہور سیکولر کنٹریز میں آدمی کچھ بول سکتا, کچھ پروٹیسٹ کر سکتا, اور جہاں پر ملوکیت ہے, بادشاہت جہاں چلتی ہے وہاں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. کس کے خلاف کریں گے بھئی؟ آپ اپنے بادشاہ کے خلاف کریں گے. بادشاہ کے خلاف کریں تو وہاں کی جیلیں زمین کے اوپر نہیں ہیں, وہاں کی جیلیں زمین کے اندر ہیں. تو جیل نہیں بناتے, قبرستان بناتے. ایک بار اندر گئے تو پھر موت آنے تک سورج نہیں دیکھ سکتے. اس واسطے کئی علماء کو وہاں پر وہ لوگ جو اندر لے جاتے ہیں جیلوں میں, پھر لاش ہی باہر نکلتی ہے, پھر وہ انسان کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلتا. تو ان ملکوں کو بددعا دینے سے زیادہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس وقت کہ بھئی ہم یہ 2 چیزوں سے توبہ کر لیں. ایک KFC چھوڑ دو, میکڈونلڈ چھوڑ دو, اسرائیلی پروڈکٹس, کولڈ ڈرنکس پینا چھوڑ دو. اگر مجھے اجازت ہوتی بولنے کی تو
تو میں یہاں تک بھی بول سکتا تھا، لیکن چونکہ روزی کی ناقدری ہوتی ہے اس لیے نہیں بول سکتا ہوں۔ ایک کولڈ ڈرنکس پینا ایک درجے میں پیشاب پینا ہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ بھئی یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو یہی بولیں گے کولڈ ڈرنکس پینا حرام ہے کیا؟ نہیں، حرام نہیں۔ انسانیت نہیں ہے کہ آپ کے اندر کہ آپ دشمن کا مال خرید کے پی رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے گلی میں کوئی کرانہ اسٹور ہے یا کوئی میڈیکل اسٹور ہے، اس میڈیکل اسٹور والے نے آپ کے بچے کو مار کر ایکسیڈنٹ کر دیا جس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی، بچہ اپاہج بن گیا، اور غلطی بچے کی نہیں تھی، پورا اس میڈیکل اسٹور والے کی تھی۔ آپ اس میڈیکل اسٹور والے سے جو نفرت پیدا کر لیں گے کہ جان بوجھ کر دشمنی سے میرے بچے کو مار کر اپاہج کر دیا، اس کے بعد چاہے کتنا بھی قریب ہو آپ اس میڈیکل اسٹور والے سے دوائی خریدنا نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ میرے بچے کا دشمن ہے۔ تو پورے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے دشمن ہیں اسرائیل، ان کا پروڈکٹس ہم بہت محبت سے بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کہاں انسانیت مر گئی ہے؟ اس واسطے اس سے توبہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ رکھا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دلی میاں بیوی کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اس واسطے بعض عورتوں کے رہن سہن اور ان کے نخروں کی وجہ سے شادی کے بعد بھی مرد بگڑ جاتے ہیں۔ مثلا گھر میں عورت پاک صاف نہیں رہتی، کپڑے جہاں دیکھے وہاں پڑے رہتے، برتن جیسے دیکھو ویسے رہتے، رات میں دھونے سے پہلے برتن دھو کے سونا، یا گھر میں کام والی بائی رکھو اس کے ذریعے سے کام کراؤ، کپڑے دھو کے لٹکنے رکھے 2 دن ہو گئے اٹھا کے گھڑی باندھنے نہیں ہوتا۔ یہ گھر کی پاکی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے، اور پھر گھر میں لیڈیز جو کپڑے پہن کے رہتے ہیں عام طور سے نائٹی پہ رہتے ہیں، 3 دن میں ایک بار سر میں تیل لگاتے، خوشبو کا استعمال تو تقریباً مسلمان گھرانوں میں ہوتا ہی نہیں، تقریباً نہیں ہوتا۔ باہر جانا ہے تو ہی لیڈیز خوشبو استعمال کرتی ہے، گھر میں ہے تو خوشبو استعمال نہیں کرتی ہے۔ آپ کو بتائیں بھائی، ہمارے عالم کورس جو کرتے ہیں بچے، اس میں 2nd کلاس پڑھنے والے بچوں کو یہ مسئلہ پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں کہ عورت کے جو وہ مینسس ہوتے ہیں، پیریڈز جو ہوتے ہیں، اس میں بھی عورت اہتمام سے خوشبو استعمال کرے۔ کن دنوں میں؟ اب آپ بتائیے، ناپاکی کے دنوں میں کیا بول رہی شریعت؟ خوشبو استعمال کرو۔ اتنا تاکید عورت کو کرتی ہے کہ عورت کے اندر سب سے بڑی چیز ہے اٹریکشن، کہ شوہر دیکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کامیاب بیوی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شوہر اسے دیکھے تو دل خوش ہو جائے، آنکھیں خوش نہیں، دل خوش ہو جائے، وہ پاک صاف بھی ہو صورت شکل سے اور اخلاق والی بھی ہو عادت اخلاق سے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بچیوں میں، لڑکیوں میں، عورتوں میں۔ تو ایک بیماری خواتین میں یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر میں پاکی صفائی کا اہتمام نہیں رہتا جتنا ہونا چاہیے، اور اپنے جسم میں بھی پاکی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ اور پھر جب کبھی شوہر اپنی فطری اور ضروری خواہش کا اظہار کرے تو اس پر تانے بھی دیے جاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کام نہیں ہے، کس کام ہے؟ سنو، یہ ہی کام ہے جو بیوی سے مانگا جا سکتا ہے، پڑوسن سے مانگا نہیں جا سکتا۔ حرام طرف منہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ اللہ نے رشتہ جوڑا ہی اس واسطے ہے کہ حلال کا دروازہ کھلے تو حرام بند ہو۔ اس کے لیے ہم ایک بات بولتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، نشیلے آدمی کو اگر گھر میں ہی نشہ مل جائے
تو پھر باہر بازار میں جا کے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور عورت اگر یہاں اسے شراب نہ پلائے تو باہر جا کے وہ حرام شراب پیے گا. اسی واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، عورت اگر چولہے پہ بیٹھی ہو، روٹی بنا رہی ہو اور روٹی جل جائے گی، میکے جانے کے لیے سواری پر بیٹھنے کے لیے ایک پیر رکھ دی، اس کے بعد شوہر بلا رہا ہے جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو بھی اپنی ضرورت چھوڑ کے آؤ. چونکہ اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو پھر حرام کاری کے دروازے کھل جائیں گے، ناجائز راستے کھل جائیں گے. اور ہم لوگ بھی اسے سمجھتے ہیں یہ ایک طرح کا تانا ہے. یعنی اگر عورت یہ بولتی ہے کہ آپ کچھ بھی کام نہیں، ایک ہی کام ہے، تو ہم سمجھتے ہیں تانا ہے. تانا نہیں، بے وقوفی ہے. یہ جملہ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چونکہ یہ جملہ بول کر شوہر کی فیلنگ کو آپ حرام کی طرف موڑ رہے ہو. آپ بتائیے دنیا میں سب سے بڑے بزرگ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو کون ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جب دماغ میں آئے گا، ان سے بڑی پاکیزہ ذات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہو سکتی ہے. نہ نبیوں میں ویسے کوئی گزرے ہیں پچھلے زمانے میں، نہ قیامت تک کوئی ویسی پاکیزہ ذات آ سکتی ہے. کوئی برا خیال اللہ کے نبی کے تصور کے ساتھ اگر آئے گا، ہم نبی کے بارے میں کچھ بھی اگر نیگیٹو سوچنا شروع کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اتنی پاکیزہ ذات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک زوجہ مطہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دن کے ٹائم پر باہر سے آئے، اپنی گھر والی کو اشارہ کیا، انہوں نے سہیلیوں کو بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے ٹائم پہ اپنی گھر والی سے ضرورت پوری کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں رستے سے آ رہا تھا، ایک باہر والی عورت پہ نظر پڑ گئی، تو مجھے خواہش ہوئی تو میں فوراً گھر پہ آیا اور اپنی اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کیا تاکہ میرا نفس حرام کی طرف نہ لے جائے. اتنی مقدس ذات یہ عمل کر کے امت کو تعلیم دے رہی ہے کہ حلال کی طرف جاؤ، حرام کی طرف ہرگز نہ جاؤ. لیکن ہم لوگوں میں کیا ہے کہ لڑکیوں کو شادی سے پہلے شادی کا مطلب کیا ہے، شادی کے بعد شوہر کے حقوق کیا ہیں، شادی کے بعد گھر میں کیسے رہنا، کون سکھائے گا؟ کوئی نہیں سکھائے گا. شادی سے پہلے بھی نہیں سکھاتے، شادی کے بعد بھی نہیں سکھاتے. اس واسطے آج کل ایک خاتون سے پوچھیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ غریبی کی حالت میں بھی رہ لے سکتے کیا؟ رہ سکتی ہیں. آپ اپنے شوہر کے ساتھ میکے سے بہت دور کسی گاؤں دیہات میں جا کے رہ سکتے کیا؟ رہ لے سکتی ہیں. آپ اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرے بغیر رہ سکتے کیا؟ نہیں رہ سکتے. بیماری میں رہ لوں گی شوہر کے ساتھ، فاقے میں رہ لوں گی شوہر کے ساتھ، لیکن جھگڑا کرے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ حالت ہو گئی خواتین. سکھایا کون؟ تربیت کیا کون؟ شوہر کے حقوق بتایا کون؟ اس واسطے عورتوں کی آپ لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی یہ بہت اندر کی باتیں ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. ارے میں بول رہا ہوں تو اگر یہ عیب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بول رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی پر بھی ہاتھ اٹھاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انگلیاں اٹھاؤ گے؟ ہم تو اپنے گھر سے نہیں بول رہے ہیں، حدیثیں پڑھ کے بول رہے ہیں. یہ تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے جسے سمجھنا چاہیے. اس واسطے ازدواجی زندگی کو سنبھالو. وہ دوریاں، وہ اسباب جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اسباب ختم کرو. بس یہ چند باتیں ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.